تو حضرت ایوب کو تانے دینا شروع کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی مشکلات ڈالی۔ جب یہ کہنا شروع ہو گئے تو حضرت ایوب کہا پروردگار تو نے مال لیا میں نے صبر کیا، تو نے اولاد میں نے صبر کیا، تو نے مجھے مریض کر دیا میں نے صبر کیا، لیکن یہ لیکن جیسے ہی نکلنے لگا نا حضرت ایوب کی زبان سے، خدا نے کہا رک جاؤ ایوب، یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر دیا کس نے تھا؟ تم نے خود صبر کیا تھا۔ مولانا صاحب 40 دن یہ پڑھا ہے، 40 دن کس نے توفیق دی پڑھنے کی؟ کس نے جانے کی توفیق دی؟ خود 5 نیکیاں کریں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنرل ایشو ہے ہمارا۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں اللہ پہ؟ اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، مگر اسے تو پوری دنیا بھی نہ مانے تو وہ پھر بھی خالق ہے۔ نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھیں تو آپ تو لا دین ہو جائیں گے، آپ کا دین ہی نہیں ہے، انسان فارغ ہو جائے گا۔ تو خدا کی طرف ایک قدم بڑھا کر، اور یہ ایک قدم بھی وہ چاہتا ہے تو آپ بڑھاتے ہو، ورنہ کوئی اس کی طرف بڑھ۔ عزیزان محترم، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، کتنوں کو توفیق ہے روز سجدہ کرنے کی؟ کتنوں کو توفیق ہے؟ آپ شکر کریں کہ خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، آپ کا انتخاب، ورنہ دنیا میں کون بیٹھتا ہے؟ اور یہ جو درس گاہ ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ وہ محبت ہے جو قلب کے اندر، ورنہ آج کے اس ماڈرن دنیا میں کون ایک جگہ جمع ہو کر کسی ایک کی گفتگو سنتا ہے؟ وہ کون سنتا ہے؟ کون جمع ہوتا ہے؟ آج دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جمع ہوئے ہیں، یہاں پہ دوسرے امام بارگاہ، ادھر جائیں، پوری دنیا میں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کبھی، لیکن یہ خدا کا شکر کریں، خدا نے امنیت دی، نعمت دی، سیکیورٹی سب کچھ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ایسے جگہ جائیں جہاں پر لوگ نہیں ہیں، مومنین نہیں ہیں، وہاں لوگ کتنے کتنے کلومیٹر، 100 کلومیٹر چل کر آ کر ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ عزاداری ہو جائے، عزاداری ہو جائے۔ اب تو حالات بہت بہتر ہیں، اب تو آپ آن لائن ہے، اب آپ اگر نہیں بھی ہے، مجھے بھی کل پرسوں کسی نے میسج کیا، کسی جگہ پر ویسٹ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں شاید آس پاس مومنین نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، تو کہنے لگے مولانا صاحب جب سے یہاں آئے ہیں اس محرم میں تو بس یہ جو آن لائن مجلس ہیں یہی آسرا ہے ہمارے لیے۔ تو وہ اب تو یہ آپشن ہے، پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے حسین ابن علی کے ذکر کو جاری رکھا، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ذکر کو جاری رکھو۔ ذکر کی حفاظت خود خدا کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پروردگار نے اسی انسان کو کمال پہ پہنچانے کے لیے یہ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا، ورنہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن جہاں بہت ساری جو ہے وہ آخرت کی تصویر کھینچ رہا ہے، کینوس، قرآن کی بہت ساری آیتیں قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے پروردگار، یقیناً سورہ اسراء کی آیت ہے، پروردگار اس کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ اس کو کھولیں گے، اور اس کو کھولنے کے بعد وہ سر بلند ہو کر جو ہے وہ بہشت کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں قرآن کی پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، کچھ میں کتاب بائیں ہاتھ میں، کچھ میں کہا گا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قیامت میں نابینا ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا،
کتاب روایات میں شیخ صدوق نے بھی اس کے ذیل میں روایات بیان کی ہیں. کتاب پر مختلف بحث ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. یہ جو کتاب ہے کہ جس پر اعمال انسان کے ثبت ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور نہیں، یہ امام ہے. امام جو اس دنیا میں ان اماموں کے پیچھے کہ جسے خدا نے ہدایت کے لیے قرار دیا، اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو خدا ان کو قیامت والے دن بچا لے گا. اور جو اس دنیا میں ان اماموں کو نہ پہچان پائے وہ قیامت والے دن بھی نابینا اٹھائے جائیں گے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس کو اپنا امام مانتے ہیں. امام کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یہ معاملہ کسی فرقے کا، کسی گروپ کا، کسی دین کا نہیں ہے. یہ معاملہ اس سے بہت وسیع ہے. امام کی ضرورت ہے امت کو، اور بغیر امام کے امت کو چلایا نہیں جا سکتا. نظام الہی ہے. یہ کائنات خدا نے بنائی ہے. خدا بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. اس میں میری آپ کی ناراضگی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا نے اس کو کیوں بنایا. خدا نے پہلا شخص بھی اتارا تو نبی تھا. یعنی ہدایت کے بغیر خدا کسی کو نہیں چھوڑتا. آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول خدا ختمت مرتبت ہیں، آخری نبی ہیں. نبوت ختم ہو گئی، نبوت کوئی نہیں آئے گی. مگر آخری نبی نے جاتے جاتے ایک نظام دے دیا. اب کسی نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، کسی نے اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا پکڑا، لیکن پکڑا ہوا ہے سب نے. اس لیے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مانتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کیوں نہیں مانتا. جتنا مان رہا ہے اسے ماننے دیں. ابھی ہم سب کو اس کا انتظار کرنا ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ سب کا امام ہے. سارے فرقے، سارے مسلک اس کو مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اور نام بھی ایک ہی ہے، حسب نسب بھی ایک ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. شخص ایک ہی ہے. اور ظاہر ہے جب کوئی ظہور کرے گا تو پیدا ہو کے ہی کرے گا، تو اس میں کوئی اتنی اختلافی بات نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں وسیع کریں، ذہن وسعت کریں. ضرورت کیوں ہے اس امام کی کہ جو الہی نمائندہ ہے؟ ضرورت کیوں ہے؟ عزیزان محترم، انسان کی سرشت میں ہے کہ اسے شہر میں رہنا ہے، مدنی. یعنی انسان ایسا نہیں ہے پہاڑوں میں چلا جائے اکیلا زندگی گزارے. خدا نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اسے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن، سنت وہ قوانین ڈرائیو کر رہی ہے کہ جو ایک معاشرے میں ضرورت ہے. یعنی آپ کا دوسرے پہ حق کیا ہے، لین دین کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، فلانا عقد کیسے ہونا چاہیے، فلانی چیزیں کیسے ہونی چاہیے، سب. ہمسائے کا حقوق کیا ہے، کام کرنے والے کا حق کیا ہے، غلام کا کیا ہے، آقا کا کیا ہے. کیونکہ اسلام جانتا ہے انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ ساتھ رہ سکتا ہے، ساتھ رہنا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا. شہر میں میکینک بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بڑھائی بھی چاہیے، موچی بھی چاہیے، سب چاہیے، سب ضرورت ہے. اب آپ سارے بچوں کو بولیں آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے. وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا فلانے ملک میں بابا وہ اتنے لوگوں کو شوق ہے ڈینٹسٹ بننے کا کیونکہ پیسے زیادہ ہیں. تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ دانت ہی کسی کے خراب نہیں ہونے والے، تو ڈینٹسٹ کے پاس کون جائے گا؟ معاشرہ کلیکٹیو چلتا ہے، کلیکٹیو. اس نیڈ کو سامنے خدا جانتا تھا، خدا خالق ہے، اس کو رکھتے ہوئے خدا نے ہادیوں کو بھیجا ہے. انسان خود قانون نہیں بنا سکتا. انسان جو بھی قانون بنائے گا اس میں اس کا فائدہ ہے کہیں نہ کہیں. آپ کے سامنے آج جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، کل کوئی اور بیٹھے گا وہ اپنوں کو نوازے گا.
جس کے پاس قانون آتا ہے وہ قانون توڑ دیتا ہے. کوئی اپنے ملک میں قانون کو رکھتا ہے لیکن دوسرے ملک میں اس قانون آپ کے سامنے ہے. ویسٹ کے ملکوں کے جو مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت مہذب ہیں, ان کے ملک کے قوانین دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. وہ دوسرے ملکوں میں آ کے وہ حملے کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. یا خود اپنے اپنے ملک کے اندر دیکھیں آپ, فرانس کے قانون دیکھیں کب سے بنے ہوئے ہیں. انسان کی قیمت کم ہے, جانور مہنگا ہے. جانور کی قیمت زیادہ ہے, انسان کی قیمت نہیں ہے. ایسے میں انسان کیا قانون بنائے گا؟ ایک ہی ملک نے کتنے 100 سال آپ دیکھیں پوری دنیا کے خطے پہ حکومت کی ہے. کیا کیا ہے؟ لوٹ, چوری, کیا کیا, سب لے گئے, نکل گئے. قانون کون بنائے؟ کون؟ خدا چھوڑ دے ایسی. خدا نے کیا 1,24,000 کو اس لیے بھیجا تھا یہ کچھ بھی کرتے رہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہیں, کاٹتے رہیں, پیٹتے رہیں, کہیں پیٹرول کی دولت کی وجہ سے, کہیں کسی دولت کی وجہ سے, کسی وجہ سے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بے ہدف ہے. خدا نے زندگی ایسی بنائی, خدا نے دنیا کو ایسی بنایا, تو پھر پروردگار تو نے کیوں بھیجا 1,24,000 پہ پر؟ خدا نے کہا نہیں, میں نے پورا نظام دیا تھا, تم نے خود چھوڑا ہے. میں نے غدیر میں تمہیں نظام دیا تھا, تم نے خود اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے. ہر دور میں امام دیا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.